السلام علیکم، منتہا حسن حاضر خدمت ہے ڈیسائفر ود عبدالباسط کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، آج ڈیسائفر میں ہم نے کچھ اہم اور دلچسپ موضوعات شامل کیے ہیں جن میں سر فہرست ہے پاکستانی وفد کا دورہ اسرائیل۔ شو کے دوسرے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے آخرکار بھارت بی ایل اے کی دہشت گردی کی مذمت کیوں نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ خبریں ایسی بھی مل رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ افغانستان کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی لانا چاہتے ہیں۔ اس پر باسط صاحب کا تبصرہ لیں گے، اور شو کے آخری حصے میں ہم امریکہ کی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبٹ کے دورہ بھارت پر بات کریں گے۔ تو آغاز کریں گے انہی موضوعات کے ساتھ آج کے پروگرام کا۔ ویلکم باسط صاحب۔ بہت شکریہ منتہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ تو باسط صاحب، ایک اور پاکستان سے دورہ جو ہے کیا جا رہا ہے پاکستانی وفد کا اسرائیل کا، مجھے بتائیے گا کوئی لا ایگزسٹ نہیں کرتا ہمارے ملک میں کہ جس کا جو من کرتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے؟ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ آرمی چیف نے یہی کہا تھا نا کہ اب یہ سافٹ اسٹیٹ ہے، اس کو اب ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ اب کم بنتی ہے، وی ڈو ناٹ نو، لیکن بلند باند دعوے تو بڑے عرصے سے ہوئے کر رہی ہے قوم۔ جہاں تک اس وفد کے دورہ اسرائیل کا تعلق ہے، یہ پہلا دورہ نہیں ہے پاکستان سے۔ اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ کچھ پاکستانی اسرائیل گئے، لیکن ان وفود میں زیادہ تر جو ممبران کی تعداد تھی ان میں امریکی زیادہ تھے، امریکہ سے آئے ہوئے تھے، پاکستانی امریکنز آپ کہہ لیں۔ لیکن جو 2022 میں ایک ہمارے جرنلسٹ گئے تھے، پی ٹی وی میں کام کرتے تھے اس وقت، تو جب واپس آئے تو ان کو پھر پی ٹی وی کی ملازمت سے بھی نکال دیا تھا، تو ایک ریئیکشن تو اس کے بعد آیا تھا۔ اسی طرح پہلے بھی پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کچھ انفارمل ہمارا انٹریکشن رہا ہے، بلکہ صدر مشرف کے زمانے میں تو 2005 میں اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے تو سپٹمبر کے مہینے میں استنبول میں پاکستان اور اسرائیلی وزرائے خارجہ کے درمیان ایک باقاعدہ ملاقات بھی ہوئی تھی، اور پھر ترکیے کے فارن منسٹر کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی۔ اور اسی سال جب پریزیڈنٹ پرویز مشرف امریکہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں جو امریکن جوئش کانگریس ایک ہے وہاں ان سے بھی خطاب کیا تھا۔ پہلی بار کسی پاکستانی وزیر اعظم یا صدر نے اس فورم پہ خطاب کیا۔ تو اس قسم کے تعلقات، انٹریکشن ہمارے رہے ہیں۔ لیکن آپ کا سوال جو ہے، اب میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہر کوئی منہ اٹھا کے ایسے کام کر لیتا ہے جس کا پاکستان کی ریاست پہ اس کے دورست نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اسرائیل کوئی عام ملک نہیں ہے۔ اسرائیل پاکستان کے لیے ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، خاص حیثیت ان دا سینس کہ ہم اسرائیل کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ بالکل۔ ہمارے لیے وہ فی الحال ایگزسٹ نہیں کرتا، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے تو ہمارے لیے ایگزسٹ بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی ہم نے کبھی فارملی ان کے ساتھ کوئی تعلقات کیے، نہ ہی ہمارا وہاں پہ کوئی مشن ہے، نہ تو اس وجہ سے ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سو مچ سو کہ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل ٹریول کرنے کے لیے ویلڈ نہیں ہے۔ بالکل۔ یعنی یہ کہ ہمارے اس قسم کے تعلقات ہیں کہ ہمیں اپنے پاسپورٹ پہ لکھنا پڑتا ہے، باقاعدہ طور پہ اپنے پاکستانیوں کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ اس پاسپورٹ پہ اسرائیل ٹریول نہیں کر سکتے۔ اب یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو یہ 10 رکنی وفد گیا ہے، اس میں 2 خواتین بھی تھیں، واللہ عالم کون لوگ تھے ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، بہت کوئی نامی گرامی لوگ نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو تھے ہیں جرنلسٹ وہ چلے گئے۔ ایک اسرائیلی تنظیم ہے جو کہ اس بقول ان کے وہ اسرائیل اور ساؤتھ ایشیا کے تعلقات میں اضافے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو مضبوط بنانے کے لیے، تو انہوں نے ان کو بلا لیا تو یہ وہاں چلے گئے۔ اب یہ وہاں جا کر جو کچھ بھی انہوں نے کیا، ان کو سیر و تفریح بھی کروائی ہوگی، ان کی خوب خدمت بھی کی ہوگی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ریاست پاکستان ایک دوسری ریاست کو تسلیم نہیں کر رہی اور آپ کو یہ اجازت بھی نہیں دے رہی کہ آپ پاکستانی پاسپورٹ پر ٹریول کریں، تو آپ کو کیا یہ مناسب تھا کہ آپ جاتے؟ ایک تو اخلاقی اس کا مورل پہلو ہے، دوسرا اس کا ایک لیگل پہلو بھی ہے۔ جب پاکستان نے ایک پاسپورٹ کہیں گے کہ جی ہم اس پاسپورٹ پہ تو اسرائیل نہیں گئے،
صحیح. کیونکہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ نے کوئی اسٹیمپ دیکھا ہے کہ اسرائیل کی انٹری ایگزٹ اسٹیمپ لگی ہو؟ وہ تو ٹھیک ہے نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جب اس قسم کے دورے ہوتے ہیں تو یہ اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ پاسپورٹ پہ کوئی اسٹیمپ اسرائیل کی نہ آئے، تاکہ کوئی ثبوت نہ ہو نا کہ وہ گئے ہیں جی. یا پاکستان میں کوئی ری ایکشن اس کا ہو، تو وہ یہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان اسرائیل کے درمیان کوئی ڈائریکٹ فلائٹ تو ہے نہیں نا. آپ نے پاسپورٹ کا استعمال تو کیا ہی ہے نا. آپ یہاں سے دبئی گئے ہوں گے یا کہیں اور گئے ہوں گے، پھر وہاں سے آپ اسرائیل ٹریول کر کے گئے ہوں گے، تو آپ نے اس پاسپورٹ کا استعمال تو کیا. وہ آپ کی آئیڈینٹی تو ہے، ٹھیک ہے، اس پہ اسٹیمپ نہیں لگا ہوا، لیکن آپ نے اس پاسپورٹ کا استعمال تو کیا. آپ نے وہاں بارڈر پہ رجسٹریشن پہ جا دکھایا تو ہوگا نا. وہ الگ بات ہے کہ اسرائیل کی امیگریشن اس پہ اسٹیمپ نہیں لگایا پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے، لیکن آپ نے پاکستانی پاسپورٹ کا استعمال کیا غیر قانونی میرے خیال میں، کیونکہ وہ اسرائیل جانے کے لیے ویلڈ ہے ہی نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا، تو کیا بحیثیت پاکستانی، چاہے آپ جرنلسٹ ہوں، جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس وقت میں جرنلسٹ بھی تھے، انفلوئنسرز، آئی ڈو ناٹ نو واٹ از مینٹ بائی دیٹ، ریسرچرز بھی تھے، تو کیا یہ آپ پہ آپ کی قانونی ذمہ داری نہیں تھی بحیثیت پاکستانی شہری کے؟ یہ چلیے میں قانونی بھی نہیں کہتا، کیا اخلاقی ذمہ داری نہیں تھی کہ جب آپ کو یہ دعوت نامہ ایک اسرائیلی تنظیم کی جانب سے ملا، اس ریاست کی جانب سے، اس ریاست کی تنظیم کی جانب سے جس ریاست کو ہم تسلیم نہیں کرتے، تو کیا آپ یہ لازم نہیں تھا کہ آپ دفتر خارجہ کو انفارم کرتے کہ جس طرح ہمیں آیا ہے تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ بالکل. یہ تو ایک عام سی بات ہے نا، کیونکہ ہم، اور پھر خاص طور پہ ان حالات میں جب کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو جینوسائیڈ اسرائیل کر رہا ہے، تو کیا کوئی پاکستانی وفد جا کر کیا وہاں پہ اچیو کر سکتا ہے؟ بالکل. پھر آپ تو ان کے ہاتھوں میں جا کر کھیل رہے ہیں نا. دیکھیے اسرائیل کا کیا معاملہ ہے، اسرائیل تو یہی چاہتا ہے دنیا کو بتائے، بلکہ پاکستان کے اندر ہی لوگوں کو بتائے کہ حکومت کا اسٹانس کچھ اور ہے، لیکن عوام کا کچھ اور ہے. عوام تو چاہتے ہیں اسرائیل کو گلے لگانا، یہ ایک پیج پر ہے، یہ ایک پیج پر ہے ہی نہیں. اور کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں حکومت میں، یا ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے اسٹیٹ میں، جو کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے روک رہے ہیں. بالکل. لیکن زیادہ جو لوگ ہیں، جو لبرل لوگ ہیں، اوپن مائنڈڈ لوگ ہیں، پروگریسو لوگ ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ بالکل کہہ سکتا ہے، بالکل کہہ سکتا ہے. دیکھیے آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے، ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں نا، آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا پاکستان کے مفاد میں ہے. میری ایک رائے ہو سکتی ہے، اور اس رائے کا اظہار آپ کا حق ہے. آپ یہاں پہ کالم لکھیے اخبارات میں، ٹیلی ویژن پہ ٹاک شو بھی کیجیے، کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرے گا. اب تو باسی صاحب سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اتنی آزادی ہے کہ بس آپ پوچھیے، آپ اس پہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں، کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے. لیکن یہ کیا کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں بھئی وہاں پہ. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے، اگر ہم نے اس ملک کو ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے، اور یہ کوئی کسی کے لیے کوئی فری لائسنس نہیں ہے سب کے لیے کہ جو جس کا من آئے وہ کر لے، جس کے جی میں جو آئے وہ کر لے. اس سے پاکستان کی ریاست کے مفادات منسلک ہیں. تو جتنے بھی یہ 10 لوگ گئے ہیں، میرے خیال میں اگر یہ صرف پاکستانی ہیں، اور پاکستانی امریکن نہیں ہیں، برٹش پاکستانی نہیں ہیں، صرف پاکستانی ہیں اور سب یہاں موجود ہیں، تو ان کی طلبی تو ہونی چاہیے. قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی بھی کرنی چاہیے. آپ نے پاکستان سے اجازت لی گورنمنٹ آف پاکستان سے؟ آپ کو معلوم تھا کہ ہمیں ساری ریاست کو تسلیم، آپ گئے کیوں، کس طرح گئے؟ پوچھ گچھ تو ہونی چاہیے نا. یہ کیا کہ آپ نے چھوڑ دیا. جس طرح دیکھیے نا، پہلے آپ نے ایک جرنلسٹ کو پی ٹی وی سے نکالا تھا، ایک آپ نے تعدیبی کارروائی تو کی تھی نا. تو یہ بھی کارروائی تو ضروری ہے، کچھ نہ کچھ ریاکشن حکومت کا آنا چاہیے، انلیس کہ حکومت نے خود ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہو، which I doubt very much. کیونکہ اس وقت حکومت پاکستان پہ کوئی پریشر کسی قسم کا نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے یا ان سے تعلقات آگے بڑھائے. لیکن ہمارے یہاں ایک خاص ریلیجیس مائنورٹی ہے، جو آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو اسرائیل میں بڑی ایکٹیو، اور قادیانی ہیں، لیٹ می مینشن اٹ اوپنلی، جو کہ اسرائیل میں بھی بڑی ایکٹیو ہیں، پاکستان میں بھی ایک بڑے اہم، وہ بڑے ایکٹیو ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات قائم ہوں. اور وہ حماس کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں،
اور وہ فلسطین کے معاملے میں بھی اسرائیل کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. حالانکہ یہ جو جرنلسٹ ایک ہیں، ان میں قیصر نام ہے کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کرتے ہیں، ہم فلسطینیوں کا درد دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. وہ تھوڑا سا بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا. حالانکہ اسرائیل کی دعوت پہ گئے ہیں تو خاک آپ لوگوں نے فلسطین کا مقدمہ اٹھانا ہے. ان کے کچھ جذبات کا ہی خیال رکھا ہوتا ہے کہ خود رمضان کے مہینے میں بھی اسرائیل ان کے ساتھ کیا کیے جا رہا ہے. مطلب مسلم تو آپ کو کہیں پر کوئی لحاظ رکھنا وہ ہے نہیں نا، یہی تو سارا معاملہ ہے. صرف باتوں سے تو زبانی جمع خرچ سے تو کام نہیں چلتے. تو یہ جو ریلیجیس مائنورٹی ہماری بڑی ایکٹیو ہے نا، تھوڑا سا اس کو بھی نظر پہ رکھنا چاہیے. اور انٹیلیجنس والوں کو بھی تھوڑا سا ہمارا دیکھنا چاہیے کہ لوگ 10 کی تعداد میں کس طرح اسرائیل چلے جاتے ہیں. اور تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا کہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے تاکہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات نہ ہوں. یا پھر ایک ایسا قانون نکال دیا جائے بڑے واضح طور پہ کہ جو بھی اس قسم کی انویٹیشن اسرائیل سے آئے تو اس کے لیے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ حکومت پاکستان کی جانب سے مسٹ ایسنشل ہوگا. صحیح. تو باسی صاحب کچھ بات کریں گے صدر ٹرمپ کی اور افغانستان کی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو باسی صاحب، ہم نے پاکستان میں ایکسپیرینس کیا کہ بی ایل اے اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے. بھارت کسی موقع پر آ کر اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے گا یا نہیں؟ بڑا زبردست سوال پوچھا بھائی آج آپ. بھارت جب سے 11 مارچ سے واقع ہوا نا، جب جعفر ایکسپریس ٹرین کو اغوا ہائی جیک کیا گیا، تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، کہ بھارت کا سارا میڈیا جو ہے خوشیاں منا ہی رہا تھا تقریباً کہ جی زبردست واقعہ ہو گیا. تو بڑی اسپیشل پروجیکشن دی جا رہی ہے، اور یوں لگتا تھا کہ وہ بی ایل اے کو شاباش دے رہے ہیں کہ ویل ڈن، اس قسم کی ایکٹیویٹیز آپ کرتے رہیں اور ہم آپ کو شاباش دیتے رہیں گے. تو بالکل لگ رہا تھا کہ وہ ان کو امبولڈن کر رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں کہ بہت اچھا. اچھا، بے سب دوران جب پاکستان نے، ہم نے بھی آبویسلی کچھ شواہد کی بنیاد پہ، کیونکہ ہم جلد بازی نہیں کرتے ان معاملات میں، ہم بہت کیئرفل رہتے ہیں. بالکل. تو ہم نے کہا کہ جی افغانستان تانے بانے ملتے ہیں لیکن بھارت کا بھی اس میں ہاتھ ہے. اس پہ بھارت میں بڑا احتجاج ہوا اور کہ پاکستان کو تو اندر دیکھنا چاہیے، پاکستان کے اندر پرابلمز ہیں، پاکستان کے وتیرہ ہے کہ فوری طور پہ بھارت پہ الزامات لگا دیتا ہے. حالانکہ یہ بھارت کا وتیرہ ہے کہ اگر کچھ بھارت میں ہو جائے تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے اور فوری طور پہ پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں. بالکل. ابھی بھی کچھ واقعات ہو رہے ہیں جو ہم کل ذکر کریں گے بھارت میں جو اس وقت ہو رہا ہے، تو فوری طور پہ پاکستان پہ الزامات. تو یہ تو بھارت کا وتیرہ ہے. لیکن اس سارے معاملے میں جب سے یہ معاملہ شروع ہوا اور ابھی بھی اس کی بعض گشتہ میں، مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں تجزیے بھی ہو رہے ہیں، بھارت میں بھی ہو رہے ہیں، منسٹری آف ان کی جو ایکسٹرنل افیئرز ہے ادھر سے ہی بیانات آ رہے ہیں. لیکن ابھی تک بی ایل اے کی جو ایکشن ہے، ٹیررسٹ ایکشن، جس کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے بھی کنڈیم کیا ہے، بھارت نے ابھی تک کنڈیم نہیں کیا. یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے. وہ پاکستان کا جواب ترکی بترکی دے رہا ہے کہ یہ پاکستان جو ہم اگر ان پہ الزام لگاتے ہیں تو اس کا جواب تو ہمیں فوری طور پہ مل جاتا ہے. لیکن ابھی تک 11 مارچ سے لے کر آج کیا 21 مارچ ہے، بھارت میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ بھارت نے یہ کس بات کی عکاسی کرتا ہے؟ یہ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے جو ہم کہتے ہیں، جو ہمارے پاس شواہد ہیں کہ بھارت ہی بی ایل اے کو سپورٹ کر رہا ہے، اسی کو فنڈ کر رہا ہے، اور جتنے بھی یہ کارروائیاں ہوتی ہیں وہ بھارت کی اما پہ ہی ہو رہی ہیں. تو اس میں تو کوئی شک رہنا نہیں چاہیے کہ بھارت جو ہے شاید کتنا اچھا ہو کہ بھارت بی ایل اے کو بین کرے، جس طرح پاکستان نے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے اس طرح وہ بھی کرے. لیکن یہ کرے گا نہیں، کیونکہ آفٹر آل بہت سے بلوچ جو سو کالڈ ڈسیڈنٹس ہیں یا سیپریٹسٹ ہیں وہ بھارت میں رہتے ہیں. بہت 1-2 خواتین بھی رہتی ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ہربیار مری، رام دام بکتی، ان لوگوں کا تو ڈائریکٹ تعلق ہے اور ان کو پیسے ملتے ہیں. بیچ میں ایک ہمارا گلف کنٹری ایک برادر ملک بھی ہے جہاں سے کافی فنڈنگ وہاں سے جاتی ہے، ان کی طرف سے نہیں جاتی بلکہ وہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایک شہر ہے جہاں پہ فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے سارے معاملات. تو
کاش کہ بھارت جو ہے وہ آرگومنٹ ایک کر سکتے ہیں بھارت کے لوگ کہ پاکستان نے بھی تو کبھی نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس پہ انسرجنسی کو نہیں کنڈیم کیا، نیکسلائٹس کو کبھی کنڈیم نہیں کیا، یا فار دیٹ میٹر آج کل کے ماحول میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ خالستان کو کنڈیم نہیں کیا. لیکن خالستان نے ابھی اب تک کوئی دہشت گردی تو کی نہیں، جہاں تک دیکھنا پڑتا ہے وہ اپنی تحریک چلا رہے ہیں. ان سے پاکستان ایگری کرے نہ کرے کہ جہاں دہشت گردی کا واقعہ ہوگا، جہاں انوسنٹ لوگ مارے جائیں گے، پاکستان یقیناً اس کو بھی کنڈیم کرے گا. تو بھارت انٹرسٹنگ ہے یہ کہ آپ بھارت سے توقع نہ رکھیں کہ بھارت بی ایل اے کو کسی طور بھی بلیک لسٹ کرے گا، ان کی ایکشنز کو کنڈیم بھی کرے گا. بلیک لسٹ تو بہت دور کی بات ہے، توقع رکھ ہی نہیں سکتے. چلیے اب کچھ بات کرتے ہیں ٹرمپ کی اور طالبان کی. ان کے تعلقات میں بڑی گرم جوشی کی خواہش مند ہے صدر ٹرمپ، اور کہ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ یعنی بڑا انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہم بلکہ آپ اسی پروگرام میں ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ طالبان جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ طالبان کے ساتھ کچھ تعلقات اپنے بڑھائیں گے. کچھ ہم نے ڈسکس کیا تھا تو ہمیں تھوڑا بہت پریڈکٹ کیا کہ تھوڑا پریشان ہونا چاہیے ہمیں اس معاملے میں. اچھا اب ہوا یہ کہ 2022 میں ایک صاحب ہیں جارج گلیزمن، انہوں نے وہ ایک اپنے طور پہ افغانستان سیر و تفریح کے لیے آ گئے تو طالبان ان کو پکڑ لیا کہ یہ کوئی ایجنٹ ہے جی امریکن. تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بہت کوشش کی ان کو چھڑانے کی، طالبان نے سنی انسنی کر دی. تو ٹرمپ صاحب نے یہ کیا کہ جو ایڈم بولر نہیں تھے انوائے فار ہاسٹیج افیئرز، وہ کابل پہنچ گئے. کابل پہنچ کر انہوں نے جو ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں امیر متقی، ان کے ساتھ ملاقات کر لی اور یہ بڑی زبردست بات ہوئی. ایڈم بولر یہاں پہنچ گئے اور ان کے کہنے پر طالبان نے، یا ٹرمپ کے کہنے پر طالبان نے جارج گلیزمن کو رہائی دے دی. بیچ میں یہ سارے وزٹ جو ہوا یا جو بھی ڈائلاگ ہوا، ٹاکس ہوئیں، اس میں قطر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. قطر نے میڈییٹ بھی کروایا، انہوں نے طالبان کو راضی بھی کیا کہ ان سے آپ بات چیت کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، آپ کے لیے بھی مزید راہیں کھلیں گی. اور قطر کی بات سنتے ہیں طالبان، کیونکہ قطر نے ہی یہ ہماری اس زمانے میں ہماری فیسیلیٹیشن بھی تھی جی. تھوڑا بہت ہم نے بھی کردار ادا کیا تھا. کہ دوحہ، طالبان کا آفس دوحہ میں تھا، قطر میں تھا، تو وہیں پہ یہ سارے ایکارڈز ہوئے 29 فروری 2020 کو. لیکن اس بار بھی قطر نے ہی فیسیلیٹیٹ کیا بٹوین دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور دا طالبان گورنمنٹ، انٹرم گورنمنٹ. اب جو ملاقات ہوئی ہے اور جو پریس میں جو چیزیں آئی ہیں خاص طور پہ افغانستان میں، اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو ٹرمپ از ناؤ کائنڈ آف اوبلائزڈ کہ جی بائیڈن کے ہوتے ہوئے تو نہیں کیا لیکن طالبان نے ہماری بات سنی ہے. جی. گو کہ جو آغاز تھا ٹرمپ کا وہ کتنا اچھا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے آتے ہی طالبان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو ہمارے ساری جو ویپنز ہیں، جو اکوپمنٹ ہے وہ واپس کر دیے جائیں، جس کا طالبان نے صحیح جواب دے دیا کہ جائیں جی اب وہ تو ہمارا مال غنیمت ہے، مال غنیمت کون واپس کرتا ہے. تو اس کے بعد ایک شروع میں تھوڑی بہت ٹینشن کے بعد اب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ حالات اس جانب جا رہے ہیں جہاں آپ کو زیادہ انٹریکشن نظر آئے گا ٹرمپ اور طالبان حکومت کے درمیان. اب اس کے ہمارے لیے اچھا پہلو بھی ہے اور نیگیٹو پہلو بھی ہے. اگر دیکھیے نا ٹرمپ یو ایس کے اگر واقعی کوئی خدشات ہیں تو وہ آئس خراسان کے حوالے سے ہیں، القاعدہ کے حوالے سے ہیں. یہ یاد رہے کہ طالبان جو ہیں وہ آئس خراسان کے تو بہت خلاف ہیں لیکن القاعدہ کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو یہ ایک ان کے ہاں ایک سلسلہ ہے. لیکن ٹرمپ آبویسلی وڈ لائک ٹو انگیج. میرا اپنا خیال یہی ہے کہ جہاں یوکرین کے دیکھیں ریئر ارتھ میٹیریلز ہیں، افغانستان ہی بے شمار معدنیات موجود ہیں، بے شمار وسائل ہیں. تو اور امریکہ ٹروپس تو نہیں بھجواتا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بگرام ایئر بیس بھی لینے کی بات کی تھی، وہ بھی نہیں ہونے والا. طالبان اس قسم کی کام میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ ضرور چاہیں گے کہ اکنامک تعلقات آگے بڑھیں. اب انہوں نے ایک گڈ ول جسچر تو دیا ہے نا، ورچر شو کیا ہے ٹورڈز دا یو ایس بائی ریلیزنگ جارج گلیزمن. اب ٹرمپ کس طرح اس کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں، آیا وہ جو سفارت خانہ اس کو دوبارہ فنکشنل کرتے ہیں اور سفارتی تعلقات
قائم کرتے ہیں، یہ اب دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ یوناما کی رپورٹ بھی ابھی آئی ہوئی تھی پچھلے سال، اسی سال، تو اس میں لگتا یہی ہے کہ گو کہ یورپین یونین میں اس میں بڑے خدشات پائے جاتے ہیں، اور انہوں نے ابھی سے ہی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں، صدر ٹرمپ، وہ طالبان کے ساتھ اپنا جو ہے تعلقات بحال کر رہے ہیں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پری میچور ہوگا، کیونکہ جب تک طالبان خاص طور پہ خواتین کے مسئلے پر کوئی فلیکسیبلٹی شو نہیں کرتے، ان کے کام کرنے پہ پابندی ہے، ان کی تعلیم پہ پابندی ہے، تو جب تک یہ دو پابندیاں نہیں اٹھائی جاتی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ان کے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ وہ طالبان کی حکومت کے ساتھ انٹریکشن کو بڑھائیں، یا افغانستان یو ایس کے درمیان جو اکنامک تعلقات ہیں ان کو بہتر کریں، یا پھر جو ایسٹس فریز کر رکھے ہیں امریکہ نے اور یورپین ویسٹرن دنیا نے تقریباً $7 بلین کے قریب، وہ ریلیز کریں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ اگلے آنے والے مہینوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک ونڈو ملی ہے طالبان کی حکومت کو بائی ریلیزنگ جارج گلسمن. یہ ایک بڑا جسچر ہے، اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید ٹرمپ اور جو ہے، اور اس میں بھارت بھی کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ بھارت کا بھی یہی انٹرسٹ ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ، وہ بھی آج کل اپنا ایک ریویو کر رہے ہیں دوبارہ اپنے تعلقات کو افغانستان کے ساتھ. تو ان کی تو خواہش یہی ہے کہ طالبان کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، تاکہ پاکستان پہ تھوڑا پریشر بلڈ ہو. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہم نے ایک اسپیس ہم کھو رہے ہیں افغانستان میں، اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ طالبان کو آپ کھلی چھٹی دے دیں اور اپنے جو کنسرنز ہیں وہ ریز نہ کریں TTP کے حوالے سے. اس میں میں ذاتی طور پہ ہمیشہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کے خلاف رہا ہوں، اور اس وقت جو TTP جو کچھ کر رہی ہے ہمارے ہاں، یا باقی بھی دوسری بھی آرگنائزیشن جو کر رہی ہیں، ان کو کسی طور بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارے لیے لیکن ساتھ ساتھ کمال یہ ہونا چاہیے کہ آپ جہاں آئرن فسٹ استعمال کریں، اسٹک استعمال کریں، وہاں کچھ ایسی اوپننگز بھی ہونی چاہیے کہ آپ طالبان کے ساتھ انگیج ہوں. اور یہ آپ کے لیے ایک آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ آپ کی کاسٹ پہ بھارت کو وہاں اسپیس نہ ملے. یہ اوپننگز کی جو آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے، یہ کون سے گراؤنڈز پہ ہو سکتی ہیں؟ بہت سے. دیکھیں ہمارا تو افغانستان، دیکھیے اگر آپ افغانستان چاہے نہ چاہے، اس وقت پاکستان پہ ان کی ڈپینڈنس تو ہے. پچھلے کتنے دنوں سے ترخم بارڈر بند تھا، اب کھل گیا ہے، تو دونوں سائڈ کو نقصان ہوتا ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے آپ پشاور چلی جائیے، ایون اسلام آباد میں بھی ہمارے پہ وہ ڈپینڈنٹ ہیں، جو ہے ایک تو ٹرانزٹ ٹریڈ پہ فی الحال ڈپینڈنٹ ہیں جب تک چاہ بہار کو فلی فنکشنل نہیں کرتے. میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بہت لوگ آتے ہیں یہاں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کے لیے افغانستان سے لوگ پاکستان آتے ہیں. تو ہماری میوچل ایک انٹر ڈپینڈنس ہے. تو یہ ایریاز ایسے ہیں. اور پھر ہم ایک زبان بولتے ہیں، ہم بھی پشتو بولتے ہیں، اس علاقے کے لوگ ہم دری بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی دری بولتے ہیں. کلچرل پھر ٹرائبل ہماری لنکیجز ہیں، تو ان کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے ٹو آر ایڈوانٹیج. تو میرا امید کرتا ہوں کہ کوئی اس بارے میں سیریسلی سوچ رہا ہوگا. ڈیفینیٹلی امید پوری ہے کہ شاید سوچ رہے. اب ہماری حکومت بھی، کچھ عوام تو پہلے ہی سوچتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک. باسی صاحب مجھے بتائیے گا، تلسی گیبٹ کے دورے بھارت کامیاب رہا؟ تلسی گیبٹ صاحبہ کامیاب اور ناکام کا جو یہ دو الفاظ ہیں بڑے مشکل ہیں، کیونکہ دورہ تو بہرحال دورہ ہوتا ہے، اور اچھا دورہ تھا میرے خیال میں. بڑی آؤ بھگت ہوئی، بڑا زبردست استقبال کیا گیا، ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ان کے لیے. لیکن میں مبارکباد تو دیتا ہوں بھارت کو کہ جو کام کرتے ہیں اپنے طور پہ ٹھیک ہی کرتے ہیں اور آرگنائز طریقے سے کرتے ہیں. اب یہ رئیسینہ ڈائلاگ جو ہوا ہے، جو ہر سال ہوتا ہے، یہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کرتی ہے، اور وہاں پہ ایک تھنک ٹینک کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے وہ کرتے ہیں. یہ 2016 سے شروع ہوا تھا. پہلا میں نے اٹینڈ کیا تھا، میں وہ زمانے میں ہی تھا. تو پہلا جو ان کا رئیسینہ ڈائلاگ جو شروع ہوا تھا، میں نے وہ اٹینڈ کیا تھا. لیکن اس کے بعد سے اب یہ میرے خیال میں نواں ہے. تو اس میں
بڑے اچھے پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے اس ڈائلاگ میں. ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں نا ڈائلاگ, کوئی کیسے ہوتے ہیں, وہی اسپیکرز بار بار آ جاتے ہیں, وہی تھیمز بار بار آ جاتی ہیں, کوئی انوویشن نہیں ہے ہمارے یہاں, اور آؤٹ کم بھی کچھ کریٹو خاص تھنکنگ نہیں ہے نظر آتا. اور پھر اتنی لیک آف کوآرڈینیشن ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر کوئی بیان دے دیتے ہیں اور آرمی چیف کوئی بیان دے دیتے ہیں. یہ 2022 سے ہم نے دیکھا تھا. تو اس قسم کے کام کم سے کم بھارت میں نہیں ہوتے. اور پھر وہاں تھنک ٹینکس کا کلچر بڑا زبردست بن گیا ہے. ہمارے یہاں تھنک ٹینکس جو ہیں سو کالڈ, وہ تو بس ایونٹس مینیج کرتے ہیں. ایک سیمینار کروا دیا, وہی چہرے بار بار, کوئی کانفرنس کروا دی, وہی چہرے بار بار, کوئی جدت نہیں. لیکن بھارت میں دیکھیے نا, اس دفعہ جو اس سال پچھلے ہفتے جو ڈائلاگ ہوا ہے, اس میں نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر چیف گیسٹ تھے, اس کے علاوہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے, اور تقریباً 20-25 کے قریب جو انٹیلیجنس چیفs تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے, اور ان کا ایک سیپریٹ کنکلیو بھی ہوا, میٹنگ بھی ہوئی, جس میں تلسی گیبرڈ نے بھی شامل تھیں. کیونکہ تلسی گیبرڈ ڈائریکٹر ہے نیشنل انٹیلیجنس کی, اور نیشنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ 18 جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ان کے انڈر ان کو رپورٹ کرتی ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہیں اس حوالے سے. لیکن تلسی گیبرڈ کو انہوں نے جہاں اجیت دوول سے ملاقات ان کی ہوئی, وہاں انہوں نے ڈیفنس منسٹر سے ہی ملاقات کی, اس طرح ڈاکٹر جے شنکر جو ان کے ایکسٹرنل افیئرس منسٹر ہیں ان سے ملاقات کی, اور پھر ان کی کال مودی پہ بھی ہوئی. اچھا, مودی صاحب سے ملاقات تو بھی جب مودی صاحب گئے تھے امریکہ کے دورے پہ 13 فروری کو میرے خیال میں, تو اس دورے میں بھی تلسی گیبرڈ نے ملاقات, کیونکہ یہ ہندو ہیں, اور تو یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ان کا ایک سافٹ کارنر تو ہے بھارت کے لیے, اور یہ نیچرل ہے. بٹ ہیٹس آف ٹو ہر, کیونکہ بھارت میں انہوں نے بہت سے انٹرویوز بھی دیے, اور ہر انٹرویو میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کے متعلق جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. لیکن تلسی گیبرڈ نے پاکستان کا نام نہیں لیا. انہوں نے بڑے طریقے سے اپنے آپ کو بچا کے کہ اگر میں یہاں پہ پاکستان کی بات کروں, رائٹلی سو کہ وہ مناسب نہیں ہوتا ان کے لیے, کیونکہ اب وہ امریکن نیشنل ہے نا, اور ایک ادارے کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اور ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں. وہ اپنی پرسنل حیثیت میں نہیں آئی ہوئی تھیں, وہ ایک آفیشیل حیثیت میں آئی ہوئی تھیں. تو ان کے بریف میں یہ شامل تھا کہ پاکستان کا نام نہیں لینا. اگر آپ کو بھارت کا میڈیا بہت تنگ بھی کرتا ہے, آپ کو پرووک کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے, آپ کو اس طرف لے کر جاتا ہے جہاں پہ پاکستان کو کنڈیم کرنا شاید وہ چاہتے ہوں کہ وہ آپ کنڈیم کریں, لیکن انہوں نے پبلکلی پاکستان کو کچھ نہیں کہا. یہ ممکن ہے کیونکہ جو بھارت کی رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق بھارت نے کشمیر کا معاملہ بھی اٹھایا تلسی گیبرڈ کے ساتھ, اور یہ بھی وہ جو الزامات ان کے لگاتے رہتے ہیں پاکستان, وہ بھی اپنے ریپیٹ کیے, سو کالڈ کراس بارڈر ٹیررزم. اب تلسی گیبرڈ نے کیا جواب دیا ان باتوں کا میٹنگز کے اندر, وہ تو ہم نہیں جانتے, ہماری رسائی اندر میٹنگ تک نہیں ہے. کاش میرے پاس کچھ ہوتا, بگ میں لگا دیتا, لیکن ایسا ہمارے پاس کوئی ہے نہیں کہ ہم جان سکیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت کی اپنی رپورٹس کے مطابق یہ جو تھے ایشوز اٹھائے گئے, اور لیکن پبلکلی آئی مسٹ اپریشیٹ تلسی گیبرڈ کہ انہوں نے پاکستان کو کسی طور بھی کرٹیسائز کرنے سے انکار کر دیا, حالانکہ بہت سخت کویسچن بھی ان پہ آئے. صحیح. لیکن دوسری جانب ایک اور معاملہ ہوا جس سے مجھے تھوڑا بہت افسوس بھی ہے. بھارت دیکھیے وہی کام جو پاکستان کے ساتھ کرتا ہے نا, وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی شروع کر دیا انہوں نے. آپ بنگلہ دیش کے بارے میں بھی بہت سے اینکر پرسن سے جب انٹرویو کیا تلسی گیبرڈ کو, تو بنگلہ دیش کے بارے میں سوالات پوچھنا شروع کر دیے کہ بنگلہ دیش کے بارے میں کیا خیال ہے, وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, اسلامک ایکسٹریمزم چل رہا ہے. اس پہ بھی تلسی گیبرڈ کو تھوڑا بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا, لیکن وہاں انہوں نے تھوڑا کرٹیسائز کر دیا بنگلہ دیش کو. حالانکہ یہ مناسب نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایک دورے پہ جا رہے ہیں اور کسی تھرڈ کنٹری کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں, جہاں پاکستان کے بارے میں انہوں نے بڑی احتیاط کا مظاہرہ کیا, اور کچھ مایوسی بھی ہوئی انڈینس کو کہ انہوں نے کھل کے پاکستان کی تو تنقید کا نشانہ بنایا, لیکن بنگلہ دیش کے بارے میں انہوں نے قدر یہ کہا کہ جی ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ جو اسلامسٹ ہیں, اسلامسٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. حالانکہ وہ صرف دہشت گردی بھی کہہ سکتے تھے, یہ
دہشت گردی کو مذاہب کے نقطہ نظر سے دیکھنا بھی کسی طور مناسب نہیں ہے. یہ غلط ہے. تو اسلامسٹ ایکسٹریمسٹ اور اسلامسٹ ٹیررسٹ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا کسی طور یہ مناسب نہیں ہے. تو بنگلہ دیش کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از کنسرنڈ کہ جو مائنورٹیز کے بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بھارت نے ایک اور بنگلہ دیش پہ نیریٹو بنانا شروع کیا ہوا ہے بڑے عرصے سے, ہم جانتے ہی ہیں. اب اس میں سچائی تو ہے نہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں بنگلہ دیش میں ایسی چیز نہیں ہو رہی, اور بنگلہ دیش کے جو چیف ایڈوائزر ہیں انٹرم, وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر محمد یونس کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انیشل پیریڈ میں اگست کے مہینے پچھلے سال جب بھی ریولوشن آ رہا تھا, اسٹوڈنٹ ریولوشن, اس زمانے میں اگر اکا دکا واقعات ہو گئے تو اس کو آپ یوں پیش نہ کیجئے کہ اس کو حکومت کی پذیرائی حاصل ہے یا سپورٹ حاصل ہے. ہم تو مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو یہ تلسی گیبرڈ کا ایک اچھا وزٹ تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کب آتی ہیں. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بائیڈن صاحب کے زمانے میں تو جو تعلقات کی نوعیت تھی اتنی اچھی نہیں تھی. جی پریزیڈنٹ بائیڈن نے تو ہمیں کوئی لفٹ نہیں دی, بلکہ خود کیا نہ کبھی فون کیا, نہ اپنے سیکرٹری خارجہ کو کبھی بھیجوایا, اینٹنی بلنکن کوئی پاکستان نہیں آیا 4 سال. تو ہمارا وہ ہائی لیول پہ انٹریکشن نہیں ہو سکا. ڈپٹی سیکرٹری لیول پہ شاید آئی تھیں ان کی, لیکن وہ بھی بس ایک تھا, لیکن اس کے علاوہ کوئی انٹریکشن نہیں. اب ہم امید کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے زمانے میں, ٹرمپ صاحب کے اگلے 4 سال میں کچھ ہم ایسا کریں گے جس سے پاکستان اور امریکہ کے جانب درمیان ایک انٹریکشن کہیں راستہ کھلے, وہ کہ بہت مشکل لگ رہا ہے. لیکن کھلنا چاہیے, لیکن اس کو ہرگز اس طرح پیش نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے جو چین کے ساتھ تعلقات ہیں ان پہ کسی قسم کا اس کی کاسٹ پہ ہو, یا اس پہ کسی قسم کا کسی شک پیدا ہو, شک و شبہات پیدا ہوں. کیونکہ یہ بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ, اور ہم پہلے بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں اس وقت ہمارے لیے, بلکہ بہت عرصے سے. اور ہماری جو ایک تعلق کی نوعیت بنی ہے وہ اسٹریٹجک نوعیت ہے, اس کو ہم کیجولی نہیں ہینڈل کر سکتے. امریکہ کا معاملہ کوئی ڈفرینٹ ہے, ہر وقت نئی انتظامیہ آ جاتی ہے, ان کے خیرات بدل جاتے ہیں, ان کی پالیسیز ہی بدل جاتی ہیں. ایک انتظامیہ کے رہتے ہوئے بھی پالیسیز 360 ڈگری اینگل سے چینج ہوتی رہتی ہیں. You can never predict کہ یہ کون سی ڈائمنشن پہ جا رہے ہیں, کس چیز کو فالو کر رہے ہیں. خاص طور پہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں تو کچھ بھی آپ تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتی. وہ تو ایسا معاملہ ہے کہ آج اگر وہ آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں, بغل گیر ہو رہے ہیں, تو کل آپ صبح اٹھیں اور آپ کو کوئی ایک دھمکی مل رہی ہو ٹرمپ کی جانب سے. یہ جو ہے نا, یہ طریقہ ہے ڈیل کرنے کا کہ آپ کوئی اچھی بات بھی کہہ دیں, پھر پریشر بلڈ کرنے کے لیے کچھ اور بات مطلب انپریڈکٹیبل رہیں, تاکہ جو آپ کا انٹرلیکیوٹر ہے وہ گیس ہی کرتا رہے کہ ان کی پالیسی آخر ہے کیا. یہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے, لیکن وہ وہی ممالک افورڈ کر سکتے ہیں جن کے پاس پاور ہوتی ہے, جو اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ دونوں طرف کھیل سکیں اور آپ کو ڈیفینسو پہ لائیں. پاکستان جیسا ملک جہاں پہ ہمارے پاس اسپیس بہت کم ہے, وہاں پہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کوئی راستہ نکالیں. ہمارے سفارت خانہ جو واشنگٹن میں ہے, ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح ریچ آؤٹ کرتے ہیں. اس کو بیلنس آؤٹ کرنا ہوگا. یہ جو وزٹ تھا تلسی گیبرڈ کا, کیا پاکستان کی جانب سے بھی ہماری خواہش ہوگی, لیکن یہ میں دعا تو یہی کرتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے وائٹ ہاؤس نہ پہنچ جائیں. بڑا مشکل ہو جائے گا ہینڈل کرنا. I doubt کہ he would be able to handle it, frankly speaking. I have my strong doubts. لیکن مجھے ان کی نا abilities پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. He can handle it. لیکن پہلے تو I doubt کہ he would receive an invitation. Let's see how things unfold and pan out. تو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.